زمین بدلی، زمن بدلا، مکی بدلے، مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پہ جاتے تھے، آپ تجارت کرتے تھے، آپ کبھی شام جاتے تھے، کبھی کسی اور علاقے میں جاتے تھے، یا مدینہ سے باہر نکلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن گزارتے تھے تو مدینہ کی یاد ستاتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ کے قریب ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو پاؤں مارتے تھے۔ جیسے سواری پہ بندہ سوار ہوتا ہے گھوڑے پہ، تو گھوڑے کو دونوں پاؤں مارتا ہے۔ پاؤں مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے سواری ذرا جلدی کر، تیز ہو جا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرات صحابہ فرماتے ہیں جب مدینہ کی آبادیاں اور مدینہ کے گھر اور وہاں کے کھجور کے درخت نظر آنا شروع ہو جاتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سواری کو تیز کرتے تھے اور خوب جو ہے وہ تیزی کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے۔ یہ وطن کے ساتھ محبت کی ہمیں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی بیمار کو پیش کیا جاتا تھا تو آپ دم فرمایا کرتے تھے، اس دم کے اندر بھی وطن کی مٹی کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کوڑ کے مرض یا کسی خارش یا بیمار، ایسا بیمار جس کے جلد کی بیماری ہو، دانے نکلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دم پڑا کرتے تھے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریق بازنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ کے پاک نام کی برکت سے اور وطن کی مٹی کی برکت سے مٹی کو بھی یاد کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہمیں اپنے وطن کے ساتھ محبت سکھاتا ہے۔ جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں ہم پلتے اور بڑھتے ہیں، اور جہاں ہماری عزت اگر محفوظ ہے، ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، تو اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا۔ عجیب بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، یعنی وطن سے باہر اس کو نکلنا نہیں پڑتا روزی روٹی کی کمانے کی چکر میں، اللہ نے اس کو روزگار اس کے گھر میں دے دیا ہے، اور اس کا بدن بھی ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پاؤں دل دماغ گردے ٹھیک ہیں، اور ایک وقت کا کھانا اس کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یہ ایسا ہے جیسے ساری دنیا جہان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈھیر کر دیا ہے۔ اللہ ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نے روزگار اپنے ملک میں دیا ہے، اپنے شہر میں دیا ہے، اپنے گھر کے قریب بھی دیا ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی سن لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ جو تم میں سے صبح کرے اس حال میں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ وہ اپنے علاقے میں ہے، اپنے علاقے میں اٹھتا ہے، اپنے علاقے میں صبح کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، واک کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، اور پھر اپنے دکان اور جاب کے لیے نکلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس پر۔ پھر فرمایا معافن فی جسدہ، اس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں، ورنہ جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، لنگڑا لولا ہو گیا ہے، رات کو صحیح سویا تھا، صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ اس کا ایک سائیڈ کام نہیں کر رہا ہے، فالج ہو گیا ہے، تو جب تک یہ نعمت ہوتی ہے نا بھائیو، اس وقت تک قدر نہیں ہوتی ہے۔ جب نعمت چھن جاتی ہے پھر قدر آتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، یہ ایسا ہے جیسے اللہ نے اس کی جھولی میں ساری دنیا کی نعمت اکٹھے کر دی۔ بھائیو، اللہ جل جلالہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں آزادی نصیب فرمائی، اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو پاکستان، ہندوستان اور اس خطے کے اندر آئی تھی، انگریزوں کی بادشاہت ہمارے اوپر 90 سے 96 سال تک تقریباً انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی، اور پھر اس کے بعد تقریباً اتنے ہی سال
برطانیہ نے ڈائریکٹ ہمارے اوپر حکومت کی اور ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کی، جنگ لڑی ان کے ساتھ ہر طرح سے، ان کے ساتھ سیاسی طور پہ بھی اور ان کے ساتھ ڈنڈے کے زور پر بھی، اسلحے کے زور پر بھی، اور آخر ایک دن آیا جو 1947 اور 14 اگست کا دن تھا۔ یہ 14 اگست کا جو دن ہے اس میں دو خوشیاں ہیں، ایک تو انگریز کی حکومت اور انگریز کا ناپاک اور مردار وجود کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے سے ختم فرمایا، اور دوسری خوشی یہ کہ پھر ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی ایک تہذیب رکھتے ہیں، اپنی پہچان رکھتے ہیں، اپنی شناخت رکھتے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، بلکہ ہماری ایک الگ تہذیب ہے، ہم اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو ایک الگ ملک چاہیے۔ اور ان کی اس محنت اور جد و جہد کے اوپر یہ فیصلہ اللہ جل جلالہ نے یہ جو ہے وہ صادر فرما دیا، اور اللہ نے نعمت دی، اور وہ بھی 14 اگست کا دن ہی تھا کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک الگ ٹکڑا پاکستان کی شکل میں نصیب فرمایا۔ اور یہ پاکستان جب اللہ نے ہمیں دیا تو یہ عجیب بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 27ویں کی شب ہے اور اگلا دن جمعے کا ہے۔ یہ ساری چیزیں اتفاق سے نہیں ہوئی ہیں، اللہ جل جلالہ اس خطے کو اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے، اور اللہ نے یہاں علماء، صلحاء، اتقیاء، اور اللہ نے قرآن کے حافظ اور قاری اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو جمع بنانی تھی، چنانچہ اس جگہ کا نام بھی پاکستان رکھا گیا، پاک لوگوں کی دھرتی۔ یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ہم نے اللہ سے اس وقت یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یاد رکھیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، 13ویں پارے میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے سورہ ابراہیم میں، فرمایا بندو میرا ایک اصول یاد رکھو، جو بندہ میری نعمت کے اوپر شکر بجا لاتا ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ نے بڑی سخت جو ہے وہ دھمکی دی ہے، اور اللہ جس کو دھمکی دے ہے پھر اس سے کون بچ سکتا ہے؟ فرمایا ان عذابی لشدید، سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی بندے کو کہ ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا ہے، ہم اتنے اچھے ملک میں رہتے ہیں، ساری دنیا ہمیں اچھا سمجھتی ہے، ہم ایٹمی ملک ہونے کے باوجود، ہم طاقتور فوج رکھنے کے باوجود، ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر سے وہ سکون کیوں چھن گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی ہے۔ اللہ سے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، ہم نے یہ جو ملک لیا ہے ہم نے اس لیے لیا ہے کہ یہ پاک لوگوں کی دھرتی ہوگی اور یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ ہوگا۔ اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے ہم نے، اور جب سے ہم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے تو ظاہر ہے پہلے یہ ملک جب بنا تھا تو 5 دریا، جس کو پنجاب کہتے ہیں ہمارے صوبے کو، ایک ایک کر کے وہ خشک ہو رہا ہے، اور کرتے کرتے ہم ان دریاؤں سے محروم ہو رہے ہیں۔ علی ھذا القیاس آپ دیگر نعمتوں کو دیکھتے جائیں، نعمتیں دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جو نعمتیں ہمیں میسر تھیں اس میں کمی آ رہی ہے۔ تو نعمت کی جب ناقدری ہوتی ہے بھائیوں، حالانکہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اس ملک کی آزادی میں 6 لاکھ مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں، یہ ہندوستان کی خبر ہے، اور پاکستان کی خبر یہ ہے کہ 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ اور کس طریقے سے وہ بزرگ یہاں پہنچے، ان میں سے کچھ زندہ ہوں گے ایسے کہ جن سے یہ کہانی آپ سن سکتے ہیں کہ کس درد کے ساتھ، کس کرب کے ساتھ اور کس بے چینی کے ساتھ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کر وہ یہ پاکستان کی دھرتی میں پہنچے ہیں۔ کیا ہم نے صرف اس لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا کہ اس ملک کے حاصل ہونے والی رات میں ہم اللہ کو ناراض کریں گے؟ گانے باجے بجا کر اور فنکشن کر کے اور فیسٹیول کے نام پر مرد اور عورت کا اختلاط جب ہوتا ہے اور بے حیائی اور فحاشی جب عام ہوتی ہے
بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، اللہ شرک کے لیے بھی وقت دیتا ہے، اللہ کافر کو بھی وقت دیتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے 40 سال چھوڑے رکھا، ڈھیل دی، مرضی ہے جو مرضی ہے کر لے۔ لیکن ہم جب قوم لوط کو دیکھتے ہیں، اللہ نے چند دن دیے تھے ان کو، جب وہ بے حیائی پہ اتر آئی تھی، جب مرد اور عورت کا اختلاط آپس میں شروع ہو گیا تھا، جب بدتمیزی اور بے حیائی عام ہو گئی تھی، اللہ نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر الٹا پٹخ کر زمین کے اوپر مارا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جس قوم کے اندر بے حیائی آتی ہے اللہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کو کس لقمے کے لیے، اجل کے لیے بنایا ہوا ہے، اور کس عذاب کو ہم اللہ کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، کہ اس رات میں اللہ جانے کتنی بے حیائی اور کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، اور حکومتی سطح پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ رات تو سجدوں کی تھی، یہ رات تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی تھی، اور یہ رات تو اللہ کے سامنے نذرانے پیش کرنے کی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ملک اسی لیے حاصل ہوا۔ اگر اسی لیے تھا تو وہ ہندو اور سب وہ بھی یہ کام کر رہے تھے، وہ ہم سے اچھا اس چیز کو جانتے تھے۔ زمین بدلی، زمن بدلا، مکی بدلے، مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ صرف ہجرت کرنی تھی، اور صرف اپنے ساری پراپرٹی وہاں چھوڑنی تھی، اور صرف ایک ٹکڑا حاصل کرنا تھا۔ تو بھائیو، یہ اسلام کے نام پہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو ملک دیا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق دے، اور یہاں پر ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک نیک انسان کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔